क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात करेंगे। डॉन न्यूज का जो एक कैंपेन चल रही है ब्रीथ पाकिस्तान, उसके हवाले से। और हमारे साथ जुनेद यामीन मौजूद है जो कि माहिर है मौसमियाती उमूर के। बहुत शुक्रिया जुनेद यामीन आपके टाइम का। जुनेद ये बताएगा कि जो क्लाइमेट चेंज है इसके किस तरह से निपटे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पूरे दुनिया में अगर जो मौसमियाती तब्दीली है उसके हवाले से जो है वो बड़ा उसका शिकार है। ऑल्दो कि पाकिस्तान इसका जिम्मेदार नहीं है, लेकिन फिर भी इफेक्टिव है। इससे कैसे इस चैलेंज से निपटा जाए? अच्छा जी, मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से कैसा निपटा जाएगा? मौसमियाती तब्दीली इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रही है, क्योंकि दुनिया का दर्जा हरारत बढ़ रहा है, ये हम सबको पता है। तो इसको सारी दुनिया के हर मुल्क ने, अभी COP29 भी हुआ, उन्होंने सारे मुल्क और इन कंट्रीज एंड गवर्नमेंट्स ने कुछ कमिटमेंट्स दिए हैं। हमें उन कमिटमेंट्स को, पाकिस्तान ने भी कमिटमेंट्स दिए हैं, सारे मुल्कों को अपनी कमिटमेंट्स मीट करनी पड़ेंगी। जब ये नेट जीरो की तरफ जाना पड़ेगा कि जितनी आप लोग एमिशंस आपकी ताकि जितनी आए उतनी ही एब्जॉर्ब भी हों, तो तब ये कंट्रोल हो सकता है और ये हर मुल्क को अपना अपना काम इसमें करना पड़ेगा। अच्छा, तो मेजर, बिल्कुल ठीक है, जो इसका मेजर फैक्टर है वो कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज भी है। तो अब जिसकी वजह से जो है वो हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर भी रेज कर रहा है, यानी दर्जे हरारत बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इसको कैसे कंट्रोल करें? जी, सबसे देखिए, इस पे बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि कार्बन है या ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है, इसको हमने कंट्रोल करना है। ये डिफरेंट इसके सोर्सेज हैं, गाड़ियों से, भट्टियों से, इवन जब आप राइस फील्ड्स में पानी खड़ा छोड़ देते हैं तो उसकी वजह से, बिजली के इस्तेमाल से। तो हमें सारे ऐसे सोर्सेज, क्लीन सोर्सेज लेके आने और ये एमिशंस कम करनी है। बहुत सारे तरीके हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन इसका बहुत अच्छा जवाब ये है कि मुल्क को मुल्की सतह पे, UN ग्लोबल सतह पे और हर इंडिविजुअल अपनी सतह पे, यानी कि अगर इवन ये भी करें कि हम अपने बल्ब, ऐसे बल्ब लें जो एनर्जी कम कंज्यूम करे, और या लाइटें, एक कॉन्सेप्ट है किल द वैम्पायर पावर, यानी क्या आप लोगों को ये बात पता है कि 25% बिजली एक घर की इस्तेमाल होती है, जाया होती है, जो हम अनप्लग डिवाइसेस छोड़ देते हैं, यानी चार्जर लगा हुआ छोड़ दिया, यानी टीवी का प्लग, टीवी ऑफ है लेकिन टीवी लगा हुआ छोड़ दिया, कॉफी मशीन लगी हुई छोड़ दी। ये सारे बिजली के प्लग भी हम बंद कर दें और जब इस्तेमाल करें और उसके बाद प्लग निकाल के लाइट ऑफ कर दें, 25% बिजली का बिल आपका कम हो सकता है। एक तो आप बिजली का बिल कम करेंगे और दूसरा आप क्या करेंगे, जिधर से बिजली सोर्स से आ रही है उधर कार्बन एमिशंस उधर कम होंगी। तो ये हर इंडिविजुअल का काम है कि वो ये सोचे, और इस पे एजुकेशन, TRC जो है, उन्होंने और हमने एजुकेशन प्रोग्राम भी लॉन्च करने लगे हैं। इधर ही स्टेप स्कूल्स हैं F11 में, उनके साथ हम पहला प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हर बच्चे को, हर इंसान को ये फाइट लड़नी पड़ेगी। ठीक ठीक। अच्छा, अब ये जो हम क्लाइमेट चेंज की हम जो बात करते हैं तो इसको हम देख रहे हैं कि आलमी सतह पर भी अगर बात करें तो जमीन का दर्जा हरारत बढ़ रहा है। पाकिस्तान के लिए ये कितना बड़ा मसला है या पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा चैलेंज है स्पेसिफिकली? मौसमियाती तब्दीली स्पेशली पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए बहुत एक बड़ा मसला है। हम ये समझते हैं कि पॉलिटिकल, ये एक ट्रायंगल समझ लें, इस तरह का ट्रायंगल, इसमें आपके ट्रायंगल के एक साइड पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, एक तरफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है और एक तरफ क्लाइमेट चेंज है। हमें ये बात पता है, हमने ये देखा हुआ है कि पॉलिटिकल इकोनॉमी अनस्टेबल हो, पॉलिटिकल लैंडस्केप अनस्टेबल हो तो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी आती है, या वाइस वर्सा। लेकिन अगर क्लाइमेट चेंज आया तो ये दोनों को तबाह कर सकता है। यानी कोविड समझ लें, अगर कोविड को आप इमेजिन करें कि 3 साल में कोविड आया था और उसने तबाही मचा दी थी पूरी दुनिया में, क्लाइमेट चेंज इससे हजारों गुना ज्यादा बड़ा है। तो हमें ये बात बहुत ज्यादा जरूरी समझनी है कि इस इशू को इजी नहीं लेना, इसको एड्रेस करना है।
اور پبلک سیکٹر, ناٹ فار پرائیویٹ سیکٹر اینڈ پرائیویٹ سیکٹر, ناٹ فار پروفٹ سیکٹر, پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر نے مل کے یہ کام کرنا ہے, ورنہ یہ بہت ساری تباہی آ سکتی ہے. جگنو ہمارے ختم ہو گئے, آپ کو نہیں نظر آتے, میرے بچپن میں ہر جگہ جگنو نظر آتے تھے. بایو ڈائیورسٹی, فوڈ انسیکیورٹی, واٹر اسکیرسٹی, بیماریاں بہت ٹائپ کی اور بہت زیادہ مسائل, ہمیں لنگز کی پرابلم زیادہ ہو رہی ہیں, ریسپریٹری پرابلم زیادہ ہو رہی ہیں, یہ ہر طرف سے ہمیں کھا سکتا ہے اور نچوڑ سکتا ہے. تو کووڈ ایک بیماری تھی, یہ ہر طرف سے ہمارے نہ کھانا ہوگا نہ پینا ہوگا, بیماریاں ہوں گی, بایو ڈائیورسٹی ختم ہو جائے گی. تو اس ایشو کو بہت سیریسلی لینے, اور اس ایشو کو اتنا سیریسلی آئی ایم افریڈ ابھی نہیں لیا جا رہا. اچھا بات تو آپ کی ٹھیک ہے جنید, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو کلائمیٹ چینج ہے, آب و ہوا کی جو تبدیلی ہے, اس کے انسان پر بھی اس کے اثرات ہوں گے یقیناً. جس طرح سے ایک درجہ حرارت بڑھتا ہے تو ہوتا ہے, غذائی قلت ہوتی ہے تو ہوتا ہے. اب آنے والے وقت میں یہ کتنے بڑے خدشات کا اظہار ہے کہ اگر مزید اس میں ہوتا ہے تو انسان کتنا اس سے اثر انداز ہوگا. خدشات تو سب سے پہلے ہم ایک بہت آسان سی اگزامپل سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں ایگریکلچر از دا بیک بون آف پاکستانی اکانومی. اب آپ یہ سوچیں کہ گلیشیئرز زیادہ ٹیمپریچر سے میلٹ ہو جائیں گے, یہ ریورز سوکھ جائیں گے, مونسون کم ہو جائیں گے, بارشیں کم ہو جائیں گی. جب یہ چیزیں کم ہوں گی تو آپ کو یہ بات بھی پتہ ہوگی کہ 90% آف یہ پانی ایگریکلچر یوز کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو جب یہ پانی درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے گلیشیئرز ختم ہو جائیں گے, پگھل جائیں گے, ریورز میں پانی, کنالز میں پانی ختم ہو جائے گا, اور مونسون بھی کم ہو جائے گی, تو فصلیں بھی کم ہو جائیں گی. فصلیں جب کم ہوں گی تو فوڈ انسیکیورٹی ہوگا, پاکستان نہ ایکسپورٹ کر سکے گا, نہ اتنی پیداوار کر سکے گا کہ اپنے مسائل اور فوڈ انسیکیورٹی کے مسائل بڑھ جائیں گے. یہ آپ کا صرف اور صرف ایگریکلچر کا یوز کیس ہے. اس کے بعد آپ آگے جائیں, ہیلتھ کے دیکھ لیں, بہت ساری ریسپریٹری پرابلمز, ایمیشن زیادہ ہوں گی, آپ کو سٹروک زیادہ ہوں گے, ہارٹ اٹیک زیادہ ہوں گے, لنگز کی ڈیزیزز زیادہ ہوں گی, اور ڈیزیز بھی بہت زیادہ پھیل جائے گی. بایو ڈائیورسٹی اس کا بہت ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. پینے کا پانی, فوڈ انسیکیورٹی ایک چیز, پینے کا پانی بھی کم ہو جائے گا. بایو ڈائیورسٹی میں نے جیسے پہلے بھی بولا, جگنو ختم ہو گئے, ہنی بیز ختم ہو جائیں گی. بیماریاں جب زیادہ ہوں گی تو صرف انسانوں پہ نہیں ہوں گی, جانوروں کو بھی, گوشت کم ہو جائے گا. تو ہر ایسپیکٹ سے یہ کیٹاسٹرفی کی طرف جا رہے ہیں, پوری دنیا جا رہی ہے, اور یہ پوری ایک دنیا کا بیسیکلی فرض ہے کہ وہ اس میں پارٹیسپیٹ کرے, اپنے لیے, اپنے فیوچر جنریشنز کے لیے. یہ پلانٹ کو بچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے. اچھا اس کے علاوہ جو ایکسٹریم ویدر ہے, جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو درجہ حرارت میں اضافہ, پلس یہ کہ طوفانی بارشیں بھی ہوتی ہیں, سیلاب بھی ہوتا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ معاشی چیلنجز بھی ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. تو اب یہ جو سچویشن ہوگی یہ پاکستان کے لیے کتنی الارمنگ ہو سکتی ہے؟ جی پاکستان کے لیے یہ سچویشن بہت زیادہ الارمنگ ہے, کیونکہ پاکستان میں نہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے نہ اکنامک سٹیبلٹی ہے. جب پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو اور اکنامک سٹیبلٹی ہو تو کلائمیٹ چینج آئے تو وہ تباہی, دونوں کی تباہی کر سکتے ہیں, اور ہماری یہ سٹیبلٹی پہلے سے نہیں ہے, تو وی آر ایکسپوزڈ. جیسے کہ آپ سمجھیں کہ آپ کے گھر میں آپ کی آمدن ہوگی, اور آپ کی جو آمدن ہے وہ لیٹ سپوز 1,00,000 روپے ہے, اور پھر آپ کے پاس کچھ سیونگز پڑی ہوئی ہیں 1,00,000 روپے. اگر وہ کسی بیماری پہ لگ گئیں یا کسی آفت پہ وہ 1,00,000 روپے لگ گئے, جیسے فلڈز آئے, جیسے یہ چیزیں آ رہی ہیں, اب آپ کے پاس بفر نہیں ہے, اب آپ نے وہ بفر بنانا ہے. لیکن اگر ابھی کلائمیٹ چینج اور اگلے فلڈز آئے تو ہمارے پاس وہ انفراسٹرکچر نہیں ہے, ہمارے پاس وہ ریسورسز نہیں ہے کہ ہم اس کو ٹیکل کر سکے. تو یہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ الارمنگ بات ہے. پہلے سے ایگریکلچر سیکٹر بہت تکالیف کا شکار ہے, اور پھر پاکستان کے میجورٹی ایریاز پہلے سے تکالیف کے شکار ہیں, اوپر سے آپ کلائمیٹ چینج بھی لے آئیں, سو وی ول ناٹ بی ایبل ٹو سروائیو دس. بہت خطرناک مرحلے پہ ہم کھڑے ہیں اس ٹائم. اچھا جنید, لاسٹ میں پوچھنا یہ تھا کہ جو موسمیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ڈان نیوز جو ہے وہ بھی میڈیا گروپ جو ہے اس کے تحت بریتھ پاکستان کے نام سے ایک مہم بھی کامیابی کے ساتھ چل رہی ہے. اسلام آباد میں اس کا 6 فروری کو ایک جو ہے وہ ایک اہم کانفرنس بھی ہونے جا رہی ہے. اب اس سے نمٹنے کے لیے ایک جس کو کہنا چاہیے کہ بھرپور جو پالیسی ہے
اس کی کتنی اہمیت ہے یا کتنی اہمیت مزید بڑھ گئی ہے؟ پلس جو یہ ماحولیاتی آلودگی کے لیے جو یہ پروگرام ہے جو پاکستان میں، اس اقدام کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی بہت بہت زیادہ ضروری ہے، اور میں بہت خوش ہوں کہ پاکستان میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں، یہ کانفرنسز بھی ڈان نیوز کی طرف سے، یہ اویئرنیس بہت ضروری ہے۔ میرے گھر پہ پڑھے لکھے والدین، ان سے بھی کلائمیٹ چینج کے جو امپیکٹس کا ہم پوچھتے ہیں، وہ پڑھے لکھے ہیں لیکن اس لیول پہ نہیں پتا ان کو کہ ہم خود کس کس لیول پہ کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایجوکیشن اور اویئرنیس، پالیسی، یہ تینوں چیزیں بہت ضروری ہیں، لیکن سب سے زیادہ ضروری جب یہ اویئرنیس کریٹ ہوگی تو ایک اویئرنیس جب بنتی ہے تو کمیونٹی میں بات ہونا سٹارٹ ہوگی، اور ایک اویئر کمیونٹی ہوگی، کلائمیٹ لٹریٹ کمیونٹی۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہم ایز این انڈیویجول کرتے رہیں، کلیکٹیولی ایز گروپس کرتے رہیں، تو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ تو یہ اویئرنیس بہت زیادہ ہونی چاہیے، ایجوکیشن بہت زیادہ ہونی چاہیے، پالیسی میکنگ پہلے سے پاکستان میں بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن پالیسی امپلیمنٹیشن میں ہم ویک ہیں، تو پالیسی امپلیمنٹیشن بھی ہونی چاہیے۔ اور جس طرح پرائیویٹ سیکٹر نے تھرو اویئرنیس یا تھرو ویدر والے یا تھرو ٹی آر سی یا بہت سارے اور ادارے ہیں باخبر کسان جو پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کام کر رہے ہیں، تو حکومت کو، پرائیویٹ سیکٹر کو اور ناٹ فار پروفٹ سیکٹر کو، یہ بھی ایک کمیونٹی کا حصہ ہے، ان سب کو ایک آل انکلوسیو اپروچ لے کے ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ تو اس تحت یہ بہت ایک امپورٹنٹ ایونٹ ہوگا، جس کو آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ، اینڈ انشاءاللہ یہ پاکستان کے لیے اچھا ثابت ہوگا۔